بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی وتھ اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسلامیات کلاس 9 کی جو اسلامیات لازمی ہے اس کے اپ ٹو ڈیٹ ماڈل پیپرز کو سولو کرنا شروع کر دیا ہے جی۔ اور یہ پیپرز جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے سابقہ تمام بورڈز کے حل شدہ پیپرز ہیں جی 2023 تا 25۔ تو اب شروع کرتے ہیں جی تو اسٹوڈنٹ، اس سلسلے میں آج جو پیپر ہم نے سولو کرنا ہے وہ ہے جی ملتان گجرانوالہ بورڈ ہے، اور یہ فرسٹ گروپ ہے جی۔ فرسٹ ٹائم یہ پیپر آیا تھا 2025 میں، سالانہ بورڈ پیپر 2025 یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، اور یہ اب آپ کو نظر آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کے ایم سی کیوز کو سولو کرنا۔ تو فرسٹ ون ہے جی، مصر والوں کو قحط سے بچانے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، کس نے کی جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہمراہ اسلام قبول کیا وہ کون ہے جی؟ وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے پہلی اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا، کس کو حاصل تھا؟ مسجد نبوی کو۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، زیادہ تقوی اختیار کرنے والا جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے جی؟ قطع رحمی۔ اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، تو یہ کب خطبہ ارشاد فرمایا حضور پاک نے؟ یہ فرمایا تھا جناب 10 ہجری کو۔ اور اس کے بعد ہے جی وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ اس کے بعد ہے مسیح لقب ہے، کس کا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے جی۔ اس کے بعد ہے رسالت کے لغوی معنی ہیں، ارسال کرنا، تو یہ اس کا بنے گا جی پیغام پہنچانا، ارسال کرنا، بھیجنا، دینا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ فعلی حدیث۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ ساتھ تلقین کی، کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی، یعنی بھروسہ بھی آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے صحیفہ صادقہ مرتب کیا، کس نے مرتب کیا جناب؟ تو صحیفہ صادقہ مرتب کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں، تو 3 روزے لازم ہیں۔ وصال سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل انجام دیا، یعنی کون سا کام فرمایا آپ نے؟ تو وہ ہے جی تمام غلام آزاد کر دیے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا یا کیے، یعنی کیا پیش کیا؟ گھر کا سارا سامان جو ہے نا حضور پاک کی خدمت میں لا کر رکھ دیا تھا انہوں نے۔ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا اجر برابر ہے، کس کے برابر ہے جی؟ روزہ رکھنے والے کے یا روزہ دار کے۔ اس کے بعد ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کیا، تو ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید کی جس سورہ میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے وہ ہے جی سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی طرح آگے بھی اس کی 2 آیات مزید ہیں جی، کل ملا کے اس کی 3 آیات ہیں۔ تو اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ اس کے بعد ہے جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس سے تخلیق کیا وہ کیا ہے جی؟ کس چیز سے تخلیق فرمایا؟ تو وہ نور ہے۔ اب یہ مزید واضح نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی فتح مکہ کے دن خالی جگہ کا گھر دارالامان قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت یہ جو ہیں کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو نبی کریم نے فرمایا تھا جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے۔ یہ میں نے مفہوم بتایا ہے جی۔ تو بچوں اس کے بعد ہے جی حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ کو دیکھتے ہیں جی۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئی سے 6 سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں جی۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کیجئے، یعنی لکھیے۔ اس کے بعد ہے حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اس کے بعد ہے تدوین حدیث سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ توحید کی 2 اقسام کے نام لکھیے، جسٹ آپ نے نام لکھ دینے ہیں، تو یہ شارٹ کویسچن آپ کا کور ہو جائے گا۔
اس کے بعد ہے صوم کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ معنی کیا ہے جی اور مفہوم کیا ہے، اصطلاحی معنی یعنی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قربانی سے متعلق 3 احکام جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد ہے نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہے۔ اس کے بعد ہے السلام، تو اس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے الوہاب، اس کا بھی آپ نے معنی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، تو یہاں پر بھی آپ نے 6 سوالات ہی کرنے ہیں، تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا ویسے کہ آپ ایک جو ہے نا ایکسٹرا کیا کریں، تاکہ ایک آدھ اگر غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ نہ ہوں۔ اس کے بعد جی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمائے۔ یہ ابھی پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، یہ MCQ آیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں، اور اس کے بعد جی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت اور دیانت اپنانے کے 2 فوائد تحریر کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین نے کس طرح لشکر کی مدد کی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے۔ آج ہمیں سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنانے کی اشد ضرورت ہے، مختصراً لکھیے کہ کیوں۔ اس کے بعد غیبت اور بہتان میں فرق تحریر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ پوشی کا حکم کیسے پورا کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، تو یہاں پر آپ نے کوئی سے 8 سوالات کے جوابات دینے ہیں، یہ آپ کو دیے گئے ہیں 12۔ تو پہلے ہے جی اس ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ اس کے بعد ہے جھوٹی قسم کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ جہاد کا لفظی معنی لکھیں یا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالہ کشیریہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ حضرت عمرو بن امیہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بیان کریں۔ اس کے بعد ہے جی ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت بیان کریں۔ اس کے بعد خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب فرمائی یا دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ان کے آنسر کرنے ہیں جی کوئی سے 8 کے۔ اس کے بعد حصہ 2 شروع ہوتا ہے، اور یہ احادیث کا پورشن ہے جی، انہیں آپ نے بغور دیکھنا ہے جی، تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، درج ذیل میں سے کوئی سی 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کوئی سے 2 پر آپ نے جو ہے مختصر جو ہے نوٹ لکھنا ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ کا شروع ہوتا ہے جی لانگ کویسچن، اور سوال نمبر 7 ہے درج ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جواب دینے آپ نے 4 دیے گئے ہیں۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن، اس کے بعد رسالت کی خصوصیات، اس کے بعد 3 ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک، قرآنی آیت اور حدیث نبی کی روشنی میں سود کی حرمت کیا ہے جی، یہ آپ نے بتانا ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو جو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بنانے جا رہا ہوں جی گجرانوالہ بورڈ، اسی بورڈ کی 2nd گروپ کی، یعنی جو پچھلے ٹائم میں 2nd ٹائم میں جو پیپر آیا تھا اس کی بنانے جا رہا ہوں جی۔ اور یہ فرسٹ ٹائم والی ویڈیو یہ جو ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اس ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔